يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ہمارے معزز مہمانان جو بیرون کراچی سے تشریف لائے تھے، آپ نے ان کے خطابات سماعت فرمائے. کچھ دیر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس محفل کا اصل خطاب ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ سے سماعت فرمائیں گے. باقی درمیان میں جو ابھی ایک سلسلہ ہوا بجلی کی بندش کا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم کتنا ہی کیوں نہ تیاری کر لیں، محنت کر لیں اور کتنا ہی چیزوں میں اچھائی اور عمدگی پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن چونکہ ہم خود بھی ضعیف ہیں، وخلق الانسان ضعیفا، اور ہمارا عمل بھی ضعیف ہے. کامل صرف رب العالمین ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. کام تو اس کے ہوتے ہیں جو عمدہ ترین ہوتے ہیں، کام تو اس کے ہوتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور. یہ اتنا بڑا آسمان اللہ کی خلقت ہے. بدیع السماوات والارض. ایسا آسمان کہ جس کی مثال پہلے کوئی سامنے کسی کے موجود نہیں. کسی کو اگر کوئی نقص تلاش کرنا ہے اللہ کی خلقت میں، اللہ میں، پہلے اللہ کی خلقت کو دیکھ لے. کوئی عیب مل جائے، بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے، تھک جائے گا، عیب اس کو نظر نہیں آ سکے گا. تو یہ چیزیں ہمیں، یہ معاملات ہمیں یہ اونچ نیچ اپنے رب کی یاد بھی دلا دیتی ہے، اپنے رب کے قریب بھی کر دیتی ہے. انسان کو جھٹکے لگتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، تو یہ چیز اسے اپنے پروردگار کے مزید قریب لے آتی ہے. اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنا دے. موضوع آپ نے سماعت فرمایا، سنت اور بدعت میں فرق. پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو احسن عمل کر کے آئے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ سنتے رہتے ہیں، احسن، اصوب، اخلص، یہ سارے اس کے معانی اور مفاہیم اہل تفسیر نے ذکر کیے ہیں، جس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک انسان عمل کرنے کے لیے کھڑا ہو، عمل کرنے کے لیے تیار ہو، تو اس کے دل میں ارادہ رب العالمین کی رضا ہو.
اپنے اللہ کو دکھانا مقصود ہو، یہاں آپ کا آنا، یہاں آپ کا بیٹھنا، میرا یہاں آنا، یہ گفتگو کرنا، منتظمین کا یہ انتظام کرنا صرف اس لیے ہو کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو، اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اللہ کے دین کا پیغام جتنا زیادہ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، اللہ ہمارے ذریعے سے خدمت ہم سے کروا لے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے ہے، آپ انسان ہیں اور انسانوں میں سے ہم جیسے بن کر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بات کو ذرا سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو بنایا ہے، جو آپ کو اور مجھے شریعت دی، دین اس کا ہے، عبادت اس کی ہے، میری مرضی نہیں ہے عبادت میں، میں اپنے طریقے سے نہیں کر سکتا، ورنہ یہود بھی ٹھیک ہو جائیں، نصرانی بھی ٹھیک ہو جائیں، عیسائی بھی ٹھیک ہو جائیں، ہر شخص اگر اپنی مرضی سے عبادت کرے اور بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے نقوش ہے، یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، آپ نے جیسے جیسے جو جس وقت جس انداز اور جس کیفیت میں کر کے دکھایا ہے، ویسے ویسے وہ عمل اسی وقت اسی انداز میں اسی طریقے سے کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کہلاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اگر ہدایت پر آنا چاہتے ہو، اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا بہت ضروری ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ اب لمبی گفتگو نہیں ہے، بہت مختصر انداز میں آپ کسی بھی عمل کو جس کو عبادت کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں آزاد ہیں، ہم نے عبادت کرنی نہیں ہے، اصل قاعدہ یہ ہے، اتنی عبادت کرنی ہے اور اسی طریقے سے کرنی ہے اور اسی وقت کرنی ہے اور اسی انداز میں کرنی ہے، اسی ٹائم کرنی ہے، اسی جگہ پر کرنی ہے جن چیزوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، ورنہ آپ اور میں اپنی دنیا کے معاملے میں آزاد ہیں۔ جب جب شریعت کہے گی عبادت کرنی ہے، اسی وقت میں عبادت کروں گا، جیسے کرنی ہے ویسے ہی کرنی ہے۔ اور مزہ اس میں ہے کہ انسان اپنی دنیا کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع کر دے، ایک کامل مومن ہو جاتا ہے۔ اس کی ایمان کا کمال اسی میں ہے کہ اپنی دنیا، اپنے معاملات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع کر دے، ورنہ عبادت تو آپ کے طریقے کے مطابق ہی ہونی ہے، اس کے علاوہ عبادت بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ 6 چیزیں جب بھی کسی عبادت کی طرف آگے بڑھیں، 6 سوال اپنے آپ سے ضرور کریں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، یہی اتباع کا معنی اور مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی کیسے ہے۔ سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کیجئے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں، اس پر مجھے ثواب کی امید ہے، رب تعالیٰ مجھے جنت میں ثواب دے گا، رب تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول ہوگا، اللہ راضی ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مجھے دیا ہے جس کو کہتے ہیں عبادت کا سبب، عبادت کی وجہ۔ نماز ہے کہ عبادت ہے، روزہ ہے کہ عبادت ہے، زکوٰۃ ہے کہ عبادت ہے، حج ہے کہ عبادت ہے، محدت عبادات ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، عبادت ہے، پڑوسیوں کا اکرام کرنا، ان کا خیال رکھنا عبادت ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنا عبادت ہے، اپنی اولاد کے لیے کسب معاش کے لیے نکلنا عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں شریعت نے ہم سب کو عطا کی ہیں۔ اگر میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس کام پر میں خاص طور پر عبادت کو مقصود بناتا ہوں کہ یہ عبادت ہے، اس پر یہ ثواب ہے، یہ جلسہ ہے، یہاں ہم بیٹھے ہیں، جو یہاں حاضر ہوگا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اور جو نہیں حاضر ہوگا وہ گناہگار ہوگا، یا وہ اس ثواب سے، اتنے ثواب سے محروم ہو جائے گا،
تو یہ جلسہ پھر جلسہ بدعت بن جائے گا، سنت نہیں رہے گا، کیونکہ اس انداز کا جلسہ اس انداز میں ثابت نہیں ہے۔ بات کو پوری سمجھیے گا، 6 شرطیں سمجھیے گا، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات سمجھ کر فیصلہ نہ کیجیے گا، اور بات سمجھنے سمجھانے کی ہے، نہ کوئی طنز ہے، نہ کوئی طعنہ ہے، نہ کوئی فتویٰ ہے، نہ کوئی اور بات ہے، بات صرف سمجھانے کی ہے۔ جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت ثابت ہے تو دوسرا سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ کیا اس عبادت کی جنس، جو کام میں کر رہا ہوں، اس عبادت کو اس انداز میں شریعت نے دیا ہے؟ ایک عبادت ہے جس کو ہم کہتے ہیں قربانی۔ عید پر، عید الاضحیٰ پر ہم جانور قربان کرتے ہیں۔ جانور قربان کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ مشرکین نے مکہ کا طرز عمل بھی ذکر فرمایا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ ان کا عجیب انداز تھا اپنی زراعت سے بھی، اپنے جانوروں سے بھی اللہ کا نظر و اللہ کی قرب حاصل کرنے کا، اور پھر جو شرکاء انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، ان کو بھی ان عبادات میں شریک کرتے تھے۔ ہمیں عید الاضحیٰ دی گئی جانور قربان کرنے کے لیے، لیکن آپ کو اور مجھے اس عید پر جانوروں کی قربانی کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ یہ جانور ہے۔ پہلی چیز ثابت ہو گئی کہ وہ عبادت ثابت ہے، جو پہلی شرط ذکر ہوئی تھی۔ دوسری شرط کو یہاں سمجھیے گا کہ جو جنس ہے، جن چیزوں میں عبادت کا کہا گیا ہے، وہ عبادت انہی چیزوں میں شامل ہوگی۔ میں اس دن عبادت کرتے ہوئے جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے کہ چلو گھوڑا مہنگا ہے، اونٹ سے بھی، گائے سے بھی، بکرے سے بھی، دمبے سے بھی، تو میں گھوڑا ذبح کرتا ہوں۔ گھوڑا حلال ہے، گھوڑا ذبح ہو سکتا ہے، آپ عام حالات میں کھا سکتے ہیں، لیکن عید کے دن قربانی کرتے ہوئے آپ گھوڑا ذبح نہیں کر سکتے۔ عید کے دن قربانی کرتے ہوئے آپ مرغی کی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ قربانی اگر ہوگی تو بہیمۃ الانعام میں سے ہوگی، اور بہیمۃ الانعام کی تفسیر، وضاحت قرآن مجید نے خود ذکر کی ہے، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، اور اس کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ومن الابل 2 ومن البقر 2۔ یہ 4 جانور ہیں جو معروف ہیں، ہم عید کے دن قربان کرتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ میں اور آپ اپنی مرضی سے قربانی کر نہیں سکتے۔ اگر کریں گے، وہ جانور ذبح ہوگا، وہ اگر میں نے بسم اللہ پڑھ کے کیا، شرعی طریقے سے کیا، تو وہ عید کی قربانی شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھی عمل کرنے لگے یہ سوچ کر کریں، کیا اس انداز کا عمل مجھے شریعت نے دیا ہے؟ اس وقت کوئی نماز مجھے شریعت نے دی ہے؟ اس وقت کوئی روزہ مجھے شریعت نے دیا ہے؟ اس وقت روزہ رکھنے کی ایک جنس ہے نا، عید کے دن یہ روزہ منع ہے۔ آگے 6 شرطیں جب پوری ہوں گی تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد تیسری شرط اپنے آپ سے سوال کیجئے، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننے لگیں، کسی عبادت کو کرنے لگیں، کسی ثواب کو ذہن میں رکھیں، تو تیسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ کیا اس عبادت کی مقدار، قدر ہوا، اس عبادت کی مقدار شریعت سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو اس کی مقدار کو میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور اس کے حوالے سے تو آپ سنتے ہیں کہ فجر بھی 2 ہیں، ظہر بھی 4 ہیں، عصر بھی 4 ہیں، مغرب 3 ہے، عشاء 4 ہیں، یہ فرائض ہیں۔ ان 3 کو مغرب کے کوئی 4 نہیں کر سکتا، فجر کے 2 کو کوئی 4 نہیں کر سکتا، 3 نہیں کر سکتا، عشاء کے 4 کو کوئی 7، 8، 10 تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایک رکعت کا بھی عمدن اضافہ ممکن نہیں ہے، اور کسی نے کیا بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ مقدار شریعت نے دی ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد، شریعت نے ہمیں ذکر دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تعداد بتا دی، کتنی بار ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور تمام المئہ 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی جب آپ پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب کوئی شخص 33 کا 35 کرتا ہے اور اسی عبادت کے وقت میں کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ اس اضافے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ سنت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں کسی کی 33 سے 35 ہو گئے، وہ کرتے کرتے 2 اضافی کر گیا بھول کی وجہ سے، وہ 33 کے 35 کر گیا، اس نے کہا چلو 33 تو سنت تھی، 2 ویسے ہی مطلق میں نے ذکر کر لیا، اگرچہ مناسب نہیں تھا اس وقت نہ کرتا، تو بات قابل قبول ہے، کیونکہ اس نے آگے بات آئے گی، آپ سمجھیں گے، جو مطلق عبادات ہیں ان میں شریعت نے ہمیں تھوڑا سا آزاد بھی کیا ہے۔
تو مقدار جتنی شریعت نے دی ہے وہ اتنی ہونی چاہیے۔ ان 3 شرطوں کے بعد چوتھا سوال کیجئے، اس عبادت کی کوئی کیفیت بھی شریعت نے دی ہے؟ کوئی کیفیت ہے، کوئی طریقہ ہے؟ آپ وضو کرتے ہیں، شریعت نے آپ کو دیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ جب نماز کے ارادے سے کھڑے ہو، وضو تمہارا نہیں ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کی نیت کرو، ارادہ ہو، دل میں اہتمام ہو، اور وضو نہیں ہے تو تمہارے اوپر اب لازمی ہے کہ ان اعضاء کو جن کو قرآن مجید نے بیان کیا ان کو دھونا ہے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں جس کو وضو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا، صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو کر کے دکھایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حمران کو کر کے دکھایا، باقاعدہ کر کے دکھایا، اور فرمایا کہ یہ وہی وضو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کر کے دکھایا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں، پہلے کلی ہے، پھر ناک میں پانی ہے، پھر چہرہ دھلتا ہے، پھر ہاتھ دھلتے ہیں، پھر سر کا مسح ہوتا ہے، پھر پیر دھوئے جاتے ہیں۔ کوئی شخص اس وضو کی کیفیت کو، ترتیب کو آگے پیچھے کر دے اپنی مرضی سے، اور وہ کہے کہ چونکہ میرے پیر پہلے گندے ہیں، میں وضو خانے میں پہنچا ہوں، پیر دھو لیتا ہوں، میرے ہاتھ گندے ہو رہے ہیں کونیوں تک، تو پہلے میں ہاتھ دھو لیتا ہوں وضو کے اندر، پہلے میں سر کا مسح کر لیتا ہوں۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ آپ نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی؟ اس کیفیت کا اپنے آپ سے سوال ضرور کیجیے اگر کسی عبادت کی کیفیت بندے کو دی گئی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز، آپ کسی بھی عمل کرنے کے لیے پہنچیں، عبادت کے لیے پہنچیں، اور یہ دونوں چیزیں، آخری 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ کیا اس عبادت کا شریعت نے آپ کو کوئی وقت دیا ہے؟ اگر تو شریعت نے وقت دیا ہے تو اس وقت سے پہلے بھی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اگر وقت محدد ہے تو اس وقت کے بعد بھی بغیر عذر شرعی وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے روزے ہیں، بعض اوقات رمضان گرمیوں میں ہوتا ہے، ہم اس ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ چلو کوئی روزے جو ہے وہ کوئی سردیوں میں ہم رکھ لیں، اپنی مرضی سے کوئی رجب میں رکھ لیں، کوئی جمادی الثانی کا مہینہ مقرر کر دیں۔ آسان باتیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کیا نا، مہینوں کی حرمت والے مہینوں کی ترتیب ہوا کرتی تھی۔ 4 مہینے حرمت والے دور جاہلیت سے، منذ خلق اللہ السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، 12 مہینے رکھے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ دور جاہلیت سے ان کی حرمت چلی آ رہی ہے، ایک دوسرے کو مارتے نہیں تھے، قتل نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، امن و امان، سکون۔ 3 مہینے پے در پے ہوتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ لوگ اب آسانی دور دراز سے پورے عرب کے علاقوں سے حج کرنے آتے بھی اور آ کر واپس چلے بھی جاتے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور ایک الگ سے تھا رجب۔ ان کا کبھی دل چاہتا کہ اس مہینے میں لڑنا ہے تو مہینے کی ترتیب کو آگے پیچھے کر لیتے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم۔ اللہ نے فرمایا جو ترتیبیں اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے ہوئے ایک سال کسی مہینے کو حرمت والا بنایا، دوسرے سال اس کی حرمت کو تبدیل کر دیا، یہ تمہارے برے اعمال تھے جو اللہ نے، جو تمہارے اوپر مزین خوبصورت تمہیں کر دیے گئے۔ تمہیں لگا اچھا ایسے ہے، تم نے اپنی مرضی سے اس چیز کی عبادت کا وقت کا تبدیل کر دیا، اس کی حرمت کو پامال کر دیا جو حرمت والا مہینہ تھا، اس کے بدلے تم نے کسی اور مہینے کی حرمت اختیار کر دی۔ ایسا ممکن نہیں ہے شریعت میں۔ جو وقت شریعت نے دیا ہے، انسان کو سب چیزیں روک کر اس وقت پر اس وقت کی پابندی کا خیال کرنا چاہیے۔ نماز کا جو وقت دیا گیا ہے، ہم نے سب کام روک کر اس نماز کے وقت کی پابندی کرنی ہے۔ سارے کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے یا رخصت شرعیہ ہے، وہ معاملہ شریعت کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ کی اس رحمت کو انسان قبول بھی کر لیتا ہے۔ آخری چیز، سوال کیجیے اپنے آپ سے، اگر اس عبادت کو کرنے کے لیے شریعت نے کوئی جگہ مقرر کی ہے، اگر مقرر ہے تو اس جگہ کے بغیر یہ عبادت ہو بھی نہیں سکتی۔ طواف دنیا میں صرف ایک ہی جگہ کا ہوتا ہے جہاں 7 چکر لگتے ہیں، جس کے گرد ہم گھومتے ہیں۔ دنیا میں کسی اور جگہ اس طریقے سے چکر لگائے نہیں جا سکتے، وہ جگہ وہی ہے۔ جس نے حج کرنا ہے تو 9 ذی الحج کو اس نے اپنا دن عرفات کے میدان میں جو باؤنڈری لگی ہے اس کے اندر اس کا پہنچنا ضروری ہے۔ نہیں پہنچا، اس کو لگا کہ حرم میں
مکہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 کا ثواب ہے. کچھ لوگ ان کی کیا بھی ہے، حج پر گئے، انہوں نے کہا کہ لوگ سارے عرفات میں پہنچے ہوئے ہیں، حرم بالکل خالی ہے، مزے کرو، آرام سے طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دو، آرام سے اپنی نمازیں پڑھو. 1,00,000 کا ثواب ہے. حجر اسود کا بوسہ بھی ہوا، طواف بھی ہوا، 1,00,000 کا ثواب بھی ملا. بس نہیں ہو سکا تو حج نہیں ہو سکا. وہ عبادت جس کو شریعت نے وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، مقدار کے ساتھ، سبب کے ساتھ، جنس کے ساتھ متعین کیا ہے، ساری شرطیں جس عبادت کے اندر پوری ہوتی ہیں وہ آپ کو حج بھی نظر آئے گا. وقت بھی ہے، جگہ بھی ہے، آپ کو ترتیب بھی بتائی گئی ہے، آپ کو پورا شریعت نے پورا فارمولہ دیا ہے. اس حساب سے اگر آپ چلیں گے حج کرتے ہوئے تو آپ کا حج سنت کے مطابق ہوگا. اس ترتیب کو، اس وقت کو، اس ٹائم کو، اس جگہ کو، اس مزاج کو اگر آپ تبدیل کر دیں گے تو آپ کی عبادت سنت کے مطابق نہیں ہوگی. اور جو عبادت سنت کے مطابق نہیں ہوتی، من احدث فی امرنا ما لیس منہ من عمل عملا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری کے پہلے الفاظ اور دوسرے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جو ہمارے اس امر میں، اس دین میں، اس ملت میں کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے، اب وہ کام کرتا ہے جو ہم نے نہیں کیا. دو تعریفیں ہو گئی. اس کا مطلب ہے سنت سے ہٹ کر جو چیز ملے گی وہ دو ہوگی. امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاعتصام، اس میں یحییٰ ابن معاذ الرازی کا قول ذکر کرتے ہیں، بھائی 3 چیزیں ہیں دنیا میں، 3 میں سے تینوں کی ایک ضد بھی موجود ہے، اور بندہ مومن یا مسلمان دین اسلام سے منسوب ان 3 میں سے کسی نہ ایک چیز کے ساتھ ہوگا، نہیں تو اس کی مخالف چیز اس کے پاس ہوگی. یا توحید ہوگی، اگر توحید نہیں ہے تو شرک ہے لازمی. یا سنت ہے، سنت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے. یا پھر طاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ کی معصیت ہے، انسان اللہ کا نافرمان ہے، گناہ گار ہے. 3 ہے، اس کے مقابلے میں 3 ہے. اسلام، ایمان اسی محور کے گرد گھومتا ہے پورا کا پورا. آپ جب سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان 6 چیزوں کے اندر اگر شریعت نے شرائط رکھی ہیں، ضوابط رکھے ہیں، ان چیزوں کی مقدار اور کیفیت کو بیان کیا، جہاں جہاں وہاں ان چیزوں کی پاسداری کرنا ضروری ہے. ورنہ فی امرنا، اس امر میں، اللہ کے اس دین میں، اس عبادت میں ہم اس انداز میں عمل کر رہے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہوگا. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس کا مطابقت نہ کر سکا، جس آدمی کا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، فہو رد، وہ آدمی بھی مردود ہے اور اس کا عمل بھی مردود ہے، قبول نہیں ہے بارگاہ الہی میں، وزن نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی حیثیت نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی گزاری ہے، اور اللہ نے فرمایا ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہیے میری عبادت کر کے، جس کو اللہ کی عبادت کر کے بارگاہ الہی میں مقبول ہونا ہے، اپنی عبادت کو بارگاہ الہی میں کسی مقام تک پہنچانا ہے، میزان میں پہنچانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی گنتی کروانی ہے، اس کا ثواب اگر حاصل کرنا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا عمل مطابق ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے، ورنہ وہ عبادت مردود ہے. الحمدللہ سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ایک سنت ہوتی ہے، ایک بدعت ہوتی ہے. بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. سب مانتے ہیں، کوئی بدعت سیئہ کہہ کر مانتا ہے اور کوئی خالی بدعت کہہ کر مانتا ہے، مانتے سب ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بدعت ہے کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدعت ہے کیا. اگر آپ کو سنت سمجھ میں آ گئی تو آپ کو بدعت سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ نے سنت سمجھ لی تو بدعت سمجھنا مشکل نہیں ہے. بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں، اس دین میں وہ اضافہ کرتا ہے. آپ کا دنیا کا معاملہ ہے، آپ کی دنیا کی چیزیں ہیں، آپ کا دنیا کا لین دین ہے، آپ اس میں آزاد ہیں. آپ دکان اپنی 12 بجے کھولیں، آپ صبح کو 7 بجے کھولیں، حرام نہیں ہے. برکت کے اوقات آپ کو بتا دیے گئے، بہتری کی تجاویز آپ کو دے دی گئیں، آپ کو طریقہ کار بتا دیا گیا. باقی اب یہ کہ سنت کے مطابق، غیر سنت کے مطابق، اس سے اللہ کی رحمتیں برکتیں، جو میں نے شروع میں کہا، اپنی دنیا کو بھی، اپنے معاملات کو بھی اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت کے مطابق بنا لیتا ہے تو اس کو برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. عبادت میں لازمی ہے، عبادت میں شرط ہے. جس چیز کو عبادت کہا جائے، اللہ کے تقرب کا، اللہ کی قربت کا ذریعہ بنایا جائے، اس کے لیے یہ شرطیں جو میں نے بیان کی ہیں لازمی ہیں. دنیا میں نہیں ہے. آپ چائے پئیں، آپ کہیں چائے پی، چائے پینے کی کوئی دلیل، بریانی، یہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہمیں کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کی بریانی ہم کھاتے ہیں، چائے ہم پیتے ہیں، چاول تو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کے دور میں نہیں تھے. یہ دنیا ہے بھائی.
دنیا کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے دین کے بارے میں. اور دین کے بارے میں بھی جب ہم اس کے اوپر بیان کرتے ہیں، اس کو مقصود بالذات عبادت بناتے ہیں کہ اس پر ثواب ہے. یہ کام کر رہے ہو تو تم ٹھیک ہو، یہ کام نہیں کرتے تو تم غلط ہو. پھر ثواب کی بات آتی ہے. پھر سوال ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا؟ پھر آپ من احدث فی امرنا اور من عمل عملا، ان دو چیزوں کو، ان دو حدیثوں کو سامنے رکھ کر سادہ سا یہ فارمولہ سمجھ لیجئے تاکہ بہت سارے اشکالات بھی ختم ہو جائیں کہ ہر وہ عمل، کل عمل لم یعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس کے آگے کئی اہل علم نے شرائط بیان کی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس شرط کو ذکر کیا جو کہ شرائط عقلیہ ہے. مع وجود المقتضی له وعدم المانع من فعله ففعله بعد ذلك بدعہ. دو شرطیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کام کے کرنے کے اسباب، تقاضے، ضروریات، وجود کے لیے سوال، یہ سب چیزیں موجود ہوں، پھر بھی آپ نے اس کام کو نہ کیا ہو. وجود المقتضی ہو سکتا تھا وہ کام، اسباب موجود تھے، ذرائع موجود تھے، وقت تھا، جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کر سکتے تھے. دوسری شرط وعدم المانع، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کام کے کرنے میں، اور پھر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا. اس کے بعد جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ بدعت ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ سنت نہیں رہا. ان 6 چیزوں کے ساتھ اگر بدعت کو سمجھنا ہے تو وجود المقتضی اور عدم المانع لگا دیجیے، کیونکہ کچھ عبادات ہیں ان کو شریعت نے ہمارے لیے کھلا رکھ دیا ہے. ذکر ہے، کوئی وقت نہیں ہے اس کا، کوئی کیفیت نہیں ہے، شریعت نے نہیں دی. اور امام شاطبی فرماتے ہیں کہ اکثر بدعات انہی ہیئات اور کیفیات سے ہی تعلق رکھتی ہیں. زیادہ تر بدعات جو ہے وہ انسان کی کیفیت میں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ذکر ہے، اللہ نے دیا ہے، انسان ذکر کرے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. آپ بستر پر لیٹے ہیں، ذکر کرتے رہیے. آپ چل رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، کام کاج پر ہیں، اپنی دکان پر ہیں، اپنے گھر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، لیکن ایک ذکر کی خاص کیفیت اور مجلس اور محفل برپا کرتے ہیں خاص طریقے کے ساتھ. وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. ہو سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ محفل لگ سکتی تھی، سب اکٹھے ہو کے قرآن پڑھ سکتے تھے. ایک محفل جس کو قرآن کے لیے اجتماع کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہو سکتی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی. لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ آپ کے عمل کو ہم پیچھے چھوڑ دیں؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی رکھنے والا آدمی ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے، نعوذ باللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وجود المقتضی ہونا چاہیے، عدم المانع ہونا چاہیے. اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کیونکہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن مجید جمع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جب سیدنا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ قرآن مجید کو سرکاری سطح پر جمع کروایا جائے جس میں صرف قرآن اور قرآن کے علاوہ کچھ نہ ہو. سیدنا ابوبکر نے فرمایا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. واضح الفاظ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے. سیدنا عمر فرماتے ہیں بل هو واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام خیر ہے، بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. فما زال یراجعونی، مستقل آ کر مجھے سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں حتی شرح اللہ صدری، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا ہے، بات میرے دل میں اتر گئی، سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً یہ کام خیر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے رسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی خیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیجئے کیوں نہیں کیا؟ کیا دین کی حفاظت مقصود نہیں تھی؟ قرآن کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون مقصود نہیں تھا؟ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بھی ہے. جب جب وحی نازل ہوتی ہے آپ صحابہ اکرام کو بلاتے، کاتبین وحی کے آپ نام سنتے ہیں. صحابہ اکرام میں کئی افراد ہیں، خود سیدنا ابوبکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، زید بن ثابت ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، سیدنا معاویہ ہیں، دیگر کئی صحابہ ہیں جو کاتبین وحی کے نام سے مشہور ہیں. وحی نازل ہوتی ہے آپ بلاتے کہ لکھو اور ضعوا آیت کذا فی سورۃ کذا، یہ آیت جو مجھ پر نازل ہوئی ہے
اس کو اس صورت میں لے جا کر اس آیت کے ساتھ ملا دیا جائے، وہاں رکھا جائے۔ لکھوایا بھی آپ نے، صحابہ کرام کے اپنے اپنے ذاتی نسخے بھی تھے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا بھی نسخہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا ذاتی نسخہ تھا، قرآن مجید انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنے پر سرکاری سطح پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں جمع نہیں کروایا۔ ایک رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ یہ تھی کہ قرآن کی ترتیب نزولی اور ہے، اور جس ترتیب میں ہم پڑھتے ہیں وہ آج اور ہے۔ سب جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں، سب سے پہلی وحی قرآن مجید کے 30ویں پارے میں آخر میں جا کر آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ نزول میں یہ پہلے ہے، لیکن ترتیب مصحف کے اندر آج ہمیں کہاں ملتی؟ آخری وحی، سب سے آخری وحی۔ اختلاف ہے راجح قول کے مطابق، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ سورہ توبہ کے بھی آخر آیات کے اندر ہے، 5-6 آیات پہلے سورہ بقرہ کے اندر۔ اب مجھے بتائیے، یہ آیات جب نازل ہوں، ایک مصحف ترتیب دیا جا چکا، اس کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ لکھوا کر رکھوا کر آپ نے یہ بتا دیا کہ اس کی اصل دین سے ثابت ہے۔ ترتیب دینا، مصحف کو لکھنا، جمع کرنا، اس کو ایک شکل میں لانا، دین اس کی اصل کی اجازت دیتا ہے۔ ایک رکاوٹ تھی، جیسے ہی وہ رکاوٹ ختم ہوئی، سیدنا عمر کو اللہ تعالیٰ نے فقاہت دی تھی، یہ سمجھ دی تھی، یہ کام اللہ نے ان کے ذریعے سے لیا کہ کھاتا بھی اس شخصیت کے، یہ نیکیوں کا کھاتا بھی اس شخصیت کے پاس جاتا رہے۔ یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نعمت البدعۃ ھذہ۔ تراویح پڑھوائی، باجماعت کروائی، سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور منظر دیکھ کر کہا کیا خوبصورت یہ بدعت ہے، کیا خوبصورت یہ نیا اچھا انداز ہم نے اپنایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی بدعت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کام کو کیا ہے؟ نہیں کیا۔ آپ سب جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا، جماعت ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، پیچھے صحابہ اکٹھے ہو جاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 34 دن تم آ کر بیٹھے، انتظار کیا، باہر سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ انتظار میں ہیں، جمع ہوئے ہیں، ان کو ابھی انتظار ہے کہ میں واپس آؤں گا، اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہوں گا اور پیچھے وہ صفے باندھ دیں گے اور پھر باجماعت نماز ہوگی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ عمل تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔ یہ رکاوٹ ایک آ گئی۔ جس دن یہ رکاوٹ سیدنا عمر کو ختم ہوتی ہوئی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے دوبارہ امت کو جمع کر دیا۔ مجھے بتائیے، سوال کیجئے اپنے آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اصل کے ساتھ وہ عمل ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا؟ اس نہ کرنے کے اندر اسباب بھی تھے، لیکن ایک رکاوٹ تھی، جیسے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے بعد میں وہ عمل شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، وقت بھی تھا، جگہ بھی تھی، اسباب بھی تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر بعد میں آنے والی امت اس کام کو اگر کرتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہی خیال کرتی ہے جو سیدنا امام مالک رحمہ اللہ فرما کر گئے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو شخص اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اس کو ایجاد کر کے سمجھتا بھی بڑا اچھا ہے، اور وہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں تھا، تو یہ جان لے کہ اس کے در پردہ عقیدے پیچھے کہیں نہ کہیں دماغ کی گتھی میں بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت کے پہنچانے میں، دین کی تبلیغ میں خیانت سے کام لیا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ ہم نے اصل خطاب سماعت فرمانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ آخری بات ہے جو جامع ترمذی کے، سنن ابی داؤد کے، اور یہ الفاظ خاص طور پر سنن نسائی کے اندر موجود ہیں۔ ہر بدعت، ہر وہ کام جو بعد میں کیا جا رہا ہے جس کی اصل شریعت سے نہیں ہے، مقصود بالذات ہے، وسیلہ نہیں ہے، اس کو وسیلہ بھی اس انداز میں کہ مقصود ہونے والے انداز میں۔ ہمارا یہاں بیٹھنا وسیلہ ہے دین کی تبلیغ کا، ہم یہاں بیٹھے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، مدرسے بنے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، کتابیں چھپ رہی ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، یہ سب ذریعہ ہے۔ ان کے اوپر کوئی خاص ثواب کسی نے نہیں بتایا آپ کو کہ ایک کتاب چھپوانے پر اتنا ثواب ملتا ہے، اس پر یہ بتایا کہ دین کی تبلیغ کا، دین کی خدمت کا ثواب ہے۔ مسجد میں نمازیوں کے لیے آپ سہولیات مہیا کرتے ہیں، یہ ساری سہولیات وسائل ہیں، مقصود بالذات عبادت نہیں ہے۔ اس پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس پنکھے لگانے پر اتنا ثواب ملے گا،
اس پنکھے کے نیچے نماز پڑھنے پر، اس لائٹ پر، اس اسپیکر پر اتنا ثواب ہے، یہ دین کی خدمت کے ذرائع ہیں، ان پر دین کی خدمت کا ثواب ہوتا ہے۔ مقصود بالذات نہیں ہوتی، یہ وسائل ہوتے ہیں۔ مقصود بالذات اگر عبادت بن جائے، وہ مقصود ہو یا اس پر کوئی ثواب کی کوئی پیشکش کی جا رہی ہو اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور اس انداز میں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ کیا ہو، تو یہ بات یاد رکھیے، کل بدعۃ ضلالہ۔ بس یہاں ایک بات رہ جاتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے میرے اوپر ادھار ہے آپ کی طرف سے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہمارے لیے اس سنت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جو اسلام میں کوئی سنت ایجاد کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کوئی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو اس کو اپنے بھی عمل کا اجر ملتا ہے اور بعد والے کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اس وقت کیا تھا، بس مختصر 2 الفاظ میں بات کر رہا ہوں، بیان اس وقت کیا تھا جب صدقے کی ضرورت تھی، چند لوگ آئے تھے جو مستحق تھے۔ بعض روایات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی تبدیل ہو گیا، آپ کا رنگ بھی اڑ گیا، آپ کے چہرے کی رونق باقی نہ رہی، وہ عجیب پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھے، عجیب ان کے اوپر بھوک کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر ایک شخص بھاپا، اس نے دیکھا، سمجھا، اٹھا، گھر گیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑا سا صدقے کے طور پر کھانے پینے کی اشیاء، کھجور اور بعض روایات میں گندم کے الفاظ ہے وہ رکھ دی۔ تھوڑی دیر میں اس ایک آدمی کو دیکھ کر لوگ اٹھتے گئے، لاتے گئے، 2 ڈھیر کھانے پینے کی چیزوں کے سامنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، آپ کے چہرے پر رونق تھی۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے آغاز کیا تھا، اٹھ کر گیا تھا، لے کر آیا تھا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، مجھے بتائیے صدقہ کرنا، صدقے کے فضائل، صدقے کا طریقہ ایک مفتوح عمل ہے، ایک عبادت ہے، کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں زکوٰۃ کا وقت ہے، زکوٰۃ کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کی شرائط ہیں، صدقۃ الفطر کا طریقہ ہے، صدقۃ الفطر کا وقت ہے، اس کا نصاب ہے۔ عام صدقات کا کوئی وقت نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی نہیں، آپ جب دل چاہے اپنی مرضی سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے صدقات کیے، جب آپ نے اہتمام کیا، تو اس شخص کا اٹھ کر جانا، یہ صدقہ اسلام میں نہیں، بدعت نہیں تھی، بس فوت ہوئی بھی سنت تھی جس کو اس وقت کرنا تھا۔ اس نے راہ دکھا دی، اس نے ذریعہ بنا، ذریعہ بننے کے بعد اب جس نے کیا اس کا عمل کا اجر بھی اس پہلے والے کو مل جاتا ہے۔ اس میں کسی نئے طریقے کی، کسی نئی چیز کی بات نہیں تھی۔ لہذا آخر میں گزارش یہ ہے، کوئی بھی عمل کرنا شروع کریں، کوئی بھی عمل، اس عمل کو اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش ضرور کریں۔ آپ سے محبت کا بھی یہی تقاضا ہے، کل میزان میں بھی یہی عمل تولا جائے گا، اللہ کو بھی یہی عبادت قابل قبول ہے۔ بارگاہ الہی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نہ آپ کی محبت قبول ہے، نہ کوئی اور عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب کے لیے سنت کی فہم عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا چاہنے والا بھی بنائے اور اپنے نبی کی اتباع کرنے والا بھی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔